الحمدللہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ مل کر پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی صورت اور اس کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اور آج کا جو میرا موضوع ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے، ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورہ فاتحہ کے فضائل اور عظمت، اور اسی کے اندر پھر کچھ مضامین ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو مجھے حق و سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، سورہ فاتحہ سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو کلام پاک ہے، قرآن پاک ہے، جو اللہ پاک نے شانیں اور عظمتیں اور مقام اور مرتبہ اس کلام کو عطا فرمایا ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان و عظمت اور اتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے کسی کتاب کو عطا نہیں فرمایا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں، توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توراۃ کو بھی نازل فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، زبور کو بھی نازل فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، انجیل کو بھی نازل فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پر جب قرآن کریم فرقان حمید کو نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر خود فرما دیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ ہم اس کو نازل کرنے والے بھی خود ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی خود ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر جو کتاب نازل فرمائی اور اپنے محبوب کی برکت سے فرمایا کہ یہ کتاب اتنی آسان فرما دی، بچہ فرمایا کہ عمر کتنی ہوتی ہے، 12 سال، 10 سال، 8 سال، وہ بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، وہ بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ یار اتنی بڑی مشکل کتاب اور اتنی مشکل کتاب، وہ بچہ چھوٹا سا 12 سال کا یا 10 سال کا وہ بچہ قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارا کا سارا کمال اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اتنی عظمت ہے قرآن پاک کی، اتنی شان ہے، رب نے خود فرمایا کہ اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور اس پورے قرآن کی شان اور عظمت تو ایک طرف، جو آج میں آپ کے سامنے جس سورت کا تذکرہ کر رہا ہوں، ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ ہر نمازی نماز کے اندر قرات کرتا ہے، ہر نمازی نماز کے اندر پڑھتا ہے، ہر بندے کو یاد ہے تو ہر بچے کو یاد ہے۔ اتنی آسان سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر ایک رکوع ہے، اس کی 7 آیت مقدسہ ہے۔ احادیث اور روایات کے مطابق اس کے کئی نام ہیں، احادیث اور روایات کے مطابق اس کے کئی نام ہیں۔ اس کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کی گئی ہے، رب کی حمد اور پاکی بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اس سورت کو، اور فرماتے ہیں اس کا تیسرا نام ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت اتنی عظمتوں والی ہے، اتنی شانوں والی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے صحیفے، جتنی کتابیں جو نازل فرمائی ہیں، ان تمام کے اندر قرآن پاک کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔
یعنی تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان تمام کے اندر قرآن پاک کا فرمایا کہ مضامین موجود تھے، نشانیاں موجود تھی، تمام کو پتہ تھا کہ فرمایا کہ تورات کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، تمام کے اندر قرآن پاک کے مضامین موجود تھے۔ آپ ایک سورت اٹھا لیں، جب آپ سورت پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو شروع میں ہی بتا دیا جائے گا کہ اس سورت کے اندر اتنے مضامین ہیں، کم از کم ایک سورت کے کئی ہزار مضامین ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پر کتابیں یا صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان تمام کے اندر قرآن پاک کے مضامین کو اللہ نے رکھا۔ وہ فرمایا کہ قرآن پاک کے پورے کے مضامین کو سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ اس سورت کو سورت ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورت ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے، پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو بڑی ہی شانیں، بڑی ہی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور تمام صورتوں سے فضیلت رکھتی ہے یہ سورت۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر میرے قریب سے ہوا۔ حضور کا قریب سے جب گزر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز لگائی، مجھے بلایا۔ فرماتے ہیں کہ میں فوری طور پر حاضر خدمت نہ ہو پایا، فوری طور پر حاضر خدمت نہ ہو سکا۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز مکمل کرنے لگا، نماز کے اندر تھوڑا میں نے جلدی کی، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو سعید، کس چیز نے میرے پاس آنے سے تمہیں روکا؟ کس چیز نے میرے پاس آنے سے تمہیں روکا؟ تو حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے چاہا کہ نماز کو مکمل کر لوں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت ابو سعید کو حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، کیا میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے سب سے زیادہ عزتوں والی صورت نہ سکھا دوں؟ سب سے زیادہ شانوں والی صورت نہ سکھا دوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تجھے وہ صورت نہ بتا دوں جو بڑی ہی عظمتوں والی ہے، بڑی ہی شانوں والی ہے، جس کو اللہ نے تمام صورتوں سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ کو عظمتوں والی، شانوں والی صورت سکھاؤں گا۔ حضور آقا دو وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر صورت کون سی ہے؟ حضور آقا دو وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تمام صورتوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صورت کو عظمت عطا کی ہے، شان عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آج بچے کو یاد ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر نمازی نماز کے اندر قرات کرتا ہے۔ تو اس سورت کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صورتوں سے زیادہ عزت جو عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے، وہ سورہ فاتحہ کو عطا فرما دی ہے۔ اگلی احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے سے اپنے خزانوں میں سے یہ سورت فاتحہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اندازہ لگائیں یہ سورہ فاتحہ کی شان اور عظمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے سے ایک خزانے میں سے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضور کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور جبریل امین بھی حاضر خدمت تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی دوران آسمان سے ایک آواز آئی، جبریل امین آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہو جانے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے ایک فرشتہ آ رہا ہے جو زمین پر آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی بار آ رہا ہے۔ زمین پر آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی بار آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر سلام عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو آپ پر۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے دو نور آپ کو عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے
اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، وہ صرف آپ کو اللہ نے 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا کہ ایک نور سورۃ فاتحہ ہے، دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات مقدسہ ہے۔ ایک نور سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات مقدسہ ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنی عظمتوں والی، کتنی ہی شانوں والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں صورت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم لاکھوں روپے پر پیروں پر خرچ کر کے دم کروا رہے ہوتے ہیں، یار مجھ پر دم کر دے تو مجھ پر یہ کر دے، ہیں پیروں کے پاس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان اور عظمت دیکھیے کہ فرمایا کہ جس کو ہم سورۃ القرآن کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ کہتے ہیں، الکتاب کہتے ہیں، اس سورت کا نام سورۃ شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ کوئی بھی مریض ہو، کسی بھی طرح کا بھی ہو، فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر مرض کے شفا فرمائے کہ اللہ نے اس سورت کے اندر رکھی ہے۔ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ کوئی بھی مریض ہو، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، پانی پلا دیں اس مریض کو، فرمائے کہ دم بھی کر دیں، اللہ نے چاہا تو سورۃ فاتحہ کی برکت سے شفا ملے گی۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ احادیث طیبہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے 2 جہاں وسلم نے ہمیں جنگ کی طرف بھیجا اور ہمارا بہت بڑا لشکر تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ پر گئے اور واپس جب پلٹ رہے تھے تو ایک بستی میں ہم رکے، ایک بستی کے وہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ ہم نے کہا کہ رات ٹھہر جاتے ہیں، صبح اپنے مدینے کی طرف چلے جائیں گے۔ واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کو وہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، رکے تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پینے کے لیے کچھ نہ تھا، قریب ہی بستی تھی۔ ہم نے بستی والوں کے پاس جا کر سوال کیا کہ یار کچھ کھانے کے لیے دے دو اور پینے کے لیے کوئی پانی دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب کے لیے ہے مگر تمہارے لیے نہیں ہے، ہم آپ کو نہ کھانا دیں گے نہ آپ کو پانی دیں گے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے۔ ان کو پتہ تھا یہ کہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں، مسلمان ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی سب کے لیے پانی ہے، سب کے لیے کھانا ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم واپس پلٹ آئے۔ کیا کرتے؟ لڑائی جھگڑا تو نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں واپس پلٹ آئے، صبر کیا۔ فرماتے ہیں کہ رات گزارنے کی کوشش کی، یار ایسے ہی رات گزارتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو اس بستی سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو دم کرے اور شفا مل جائے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے کہ دم تو کر دیں گے، تمہیں پتہ ہے تم لوگوں نے ہمیں نہ کھانا دیا ہے نہ پانی دیا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ نہ تم لوگوں نے ہمیں کھانا دیا ہے نہ پانی دیا ہے، دم تو کر دیں گے لیکن ایک شرط پر کریں گے، اگر ہاں ہمیں کھانا بھی دیا جائے پانی بھی دیا جائے پھر دم کر دیں گے اور اجرت بھی لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دم کر دیں کہ جو کچھ آپ مانگیں گے ہر چیز آپ کو دی جائے گی، کھانا بھی دیا جائے گا، پانی بھی دیا جائے گا، اجرت بھی دی جائے گی۔ کہا کہ اجرت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 بکریاں کیا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ وہاں پر پہنچے، وہ جو سردار جس کو بچھو نے کاٹا تھا، آپ نے وہاں پر جا کر دم کیا تو فرمایا کہ اللہ نے دم کی برکت سے شفا عطا فرما دی، اللہ نے دم کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ فرمایا کہ واپس پلٹے، پورے بستی والوں نے فرمایا کہ تمام قافلے کو کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، 40 بکریاں بھی دی۔ تو فرمایا کہ جب 40 بکریاں لے لی تو اس کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا، آپس میں کہنے لگا، ایک صحابی کہنے لگا یار یہ ہم نے غلط کیا ہے، بکریاں نہیں لینی چاہیے تھی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہم نے صحیح کیا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں ہم نے غلط کیا، ہم نے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ صبر کرو، تھوڑی ہی دور مدینہ ہے، صبح ہم مدینہ میں پہنچ جائیں گے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں یہ بات عرض کر دیں گے، علیہ السلام ایسا معاملہ ہوا، ہم نے بکریاں لی ہیں، کیا یہ ہمارا لینا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر حضور فرمائیں گے صحیح نہیں ہے تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے، تو کس بات کا یہ اختلاف کرتے ہو؟ فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو مدینہ میں جیسے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ فلاں بستی میں ہم رکے اور ہم نے پانی مانگا، کھانا مانگا، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔
رات کو ایسا معاملہ ہوا تو ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا، وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا کہ بھئی دم تو کر دیں گے لیکن کھانا اور پانی یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی آپ، انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے۔ فرمایا کہ ہم نے دم کیا اور اللہ نے اس دم کی برکت سے اس کو شفا دی، انہوں نے ہمیں کھانا بھی دیا ہے، پانی بھی دیا ہے، 40 بکریاں بھی لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا لینا صحیح ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ حضور، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور میری طرف دیکھ کر مسکرائے، حضور میری طرف دیکھ کر مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح کیا آپ نے۔ فرمایا کہ اب جب جانے لگے انہوں نے فرمایا کہ ابو سعید پڑھا کیا تھا، وہ کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی زبانی سنا تھا کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ نے موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا رکھی ہے۔ فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس کو شفا دی ہے، انہوں نے ہمیں بکریاں بھی دی ہیں، یہ بھی دیا ہے، کھانا پانی بھی دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر سورۃ بقرہ کے جو سورۃ فاتحہ سکھانے والا کون تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سکھائی ہے۔ فرمایا کہ بکریاں آدھی تم رکھو اور آدھی میرے حوالے کر دو، آدھی پھر تم رکھو آدھی میرے حوالے کر دو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا ہے، یہ جسم، یہ طاقت، یہ سب کچھ، یہ بکریاں آپ ہی کی ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ یہ مال غنیمت ہے، فرمایا کہ یہ ان کا مال ہے، فرمایا کہ جاؤ یہ تمام میں تقسیم کر کے سارے ہی کھاؤ۔ تو پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ بڑی ہی عظمتوں والی ہے، بڑی ہی شانوں والی ہے۔ کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے مریض پر دم کریں، اللہ نے چاہا تو اللہ شفا عطا فرما دے۔